وقائد الأنبياء وعلى آله التقى وأصحابه الكرام العلا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا امام الانبیاء والمرسلین. معزز و محترم سامعین گرامی، سب سے پہلے آپ سب احباب کو بہت بہت رمضان کی آمد مبارک ہو. ماہ رمضان تیری عظمت واہ واہ کیا بات ہے. ماہ رمضان تیری عظمت واہ واہ کیا بات ہے. پہلا عرشہ رحمتیں پھر مغفرت واہ واہ کیا بات ہے. لمحہ لمحہ تیرا رحمت واہ واہ کیا بات ہے. روزہ و قرآن کریں گے حشر کے میدان میں. روزہ و قرآن کریں گے حشر کے میدان میں. اپنے صاحب کی شفاعت واہ واہ کیا بات ہے. بڑھ کے ہے جو شب عبادت میں ہزار ماہ سے. بڑھ کے ہے جو شب عبادت میں ہزاروں ماہ سے. تیرے دامن کی ہے وہ زینت واہ واہ کیا بات ہے. دامن سرور کو بھر دے گی گہر مقصود سے. دامن سرور کو بھر دے گی گوہر مقصود سے. ہو سکے کیا تیری مدحت واہ واہ کیا بات ہے. معزز و محترم سامعین گرامی، رمضان المبارک صرف اس لیے معظم و موقر نہیں ہے کہ اس میں روزے فرض کیے گئے، بلکہ اس کی تعظیم و توقیر کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سب سے پہلے 3 رمضان المبارک کو مخدومہ کونین سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا یوم وصال ہے. 3 رمضان المبارک. اور 10 رمضان المبارک کو فتح مکہ بھی ہے. اور 10 رمضان المبارک کو سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا بھی یوم وصال ہے. 17 رمضان المبارک کو فتح جنگ بدر اور سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق سلام اللہ علیہ کا بھی یوم وصال ہے. 18 رمضان المبارک کو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی. 19 رمضان المبارک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی. اور 20 رمضان المبارک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی. معزز و محترم سامعین گرامی، جب شعبان المعظم کا آخری دن آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا. ایک آمد رمضان کے حوالے سے خطبہ ارشاد فرمایا. حضرت سلیمان فارسی روایت کرتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم شعبان یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم و شہر مبارک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تحقیق تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم اور مبارک مہینہ کہہ کر ارشاد فرمایا. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی
انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے تم پر قرآن نازل کیا۔ مفسر گرامی رمضان کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان لفظ رمضا سے مشتق ہے۔ رمضا موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں، جس سے زمین دھل جاتی ہے اور ربیع کی فصل خوب ہوتی ہے۔ چونکہ یہ مہینہ بھی دل کے گرد و غبار دھو دیتا ہے اور اس سے اعمال کی کھیتی ہری بھری رہتی ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الرمضاء اسم اللہ، الرمضان اسم اللہ، یعنی کہ رمضان اللہ کا نام ہے، اس لیے یہ نہ کہا کرو کہ جاء رمضان و ذهب رمضان، ولیکن قولوا جاء شہر رمضان و ذهب شہر رمضان۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہا کرو کہ رمضان آیا اور رمضان گیا، کیونکہ رمضان اللہ تعالیٰ کا نام ہے، بلکہ یوں کہا کرو کہ رمضان کا مہینہ آ گیا اور رمضان کا مہینہ گیا، اس لیے اللہ تو آنے جانے سے پاک ہے۔ رمضان اللہ کا نام ہے۔ اگر تم کہو گے کہ رمضان آیا تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ آیا، اور یہ کہنا درست نہیں۔ اس کو شہر رمضان یعنی اللہ کا مہینہ اس لیے کہا گیا کہ اس مہینہ میں شب و روز اللہ ہی کی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ کو رمضان سے بہت پیار ہے۔ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ سال کے 12 مہینوں کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور ان 12 بیٹوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو پیار حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو تمام باقی مہینوں کے اوپر رمضان کو سب سے زیادہ پیار ہے۔ ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن کو صرف رمضان المبارک میں ہی نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی عظمت بیان کرتے ہوئے اس کا پہلا سبب نزول قرآن بیان فرمایا، اور جب نبی کریم علیہ السلام نے استقبال رمضان کا خطبہ ارشاد فرمایا تو اسی نزول قرآن کی شب کا سب سے پہلے ذکر کیا۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، وہ مہینہ کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ رات نزول قرآن ہی کی رات۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ بڑھ کر ہے جو شب عبادت میں 1000 رات سے، بڑھ کر ہے جو شب عبادت میں 1000 رات سے، تیرے دامن کی ہے وہ زینت، واہ واہ کیا بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں ارشاد فرماتے ہوئے اسے آگے فرمایا، شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلتہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ارى فریضۃ فیما سواہ ومن ارى فریضۃ کما کان ارى 70 فریضۃ فما سواہ۔ ایسا مہینہ کہ جس کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا اور رات کو قیام کو نفل بنایا، جو شخص اس مہینہ میں نیکی سے اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں ایک فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینہ میں ایک فرض ادا کرے وہ ایسا ہے کہ جیسا غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یعنی کہ
رمضان المبارک میں ایک نفل کا درجہ ایک فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض رمضان المبارک میں 70 فرضوں جتنا درجہ پائے گا۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل اعمال ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، یعنی کہ ابن آدم کا ہر عمل 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ معزز و محترم سامعین گرامی، یہ ثواب عام مہینوں میں ہے کہ ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھایا، تو ماہ رمضان میں ایک نفل فرض جیسا، اور اس ایک نفل کے بدلے 700 فرض تک ثواب بڑھ جاتا ہے، اور ایک فرض 70 فرضوں جیسا، اور 70 کو پھر 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب الجہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک اور روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق آسمان کے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد نبی کریم علیہ التسلیم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، فی الجنت 8 ابواب منہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازہ کا نام ریان ہے، اور اس میں صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ معزز و محترم سامعین گرامی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوتیت امتی 5 خصال فی رمضان لم تعطہن امت قبلہم، کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی جو پہلی امتوں کو عطا نہ کی گئی۔ سب سے پہلی چیز ہے خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، یعنی کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری خصوصیت یہ بیان فرمائی گئی کہ وَتَسْتَغْفِرْ لَهُمُ الْحِطَيَانُ حَتَّى يَفْطِرُوا، کہ روزہ دار کے لیے دریاؤں کی مچھلیاں بھی افطار کے وقت تک دعا کرتی رہتی ہیں۔ علماء کرام نے اس حدیث مبارکہ کے اس بات میں فرمایا کہ روزہ دار کا سونا بھی عبادت، کیونکہ وہ سحر سے افطار تک عبادت میں ہے، اس کے واسطے دریا کی مچھلیاں سحر افطار تک دعا کرتی رہتی ہیں۔ تیسری خصوصیت بیان کی، وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتُهُ ثُمَّ يَقُولُ يُوشِكُ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ أَن يُلْقُوا عَنْهُمُ الْمُؤْنَةَ وَيَسْيِرُوا إِلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر روز جنت کو آراستہ کرنے کا حکم فرماتا ہے، پھر وہ فرماتا ہے کہ قریب ہے میرے نیک بندے، مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں، گویا کہ جنت کو دلہن کی طرح آراستہ ہو کر روزہ دار کا انتظار کرتی ہے۔ چوتھی خصوصیت بیان کی، تُصَفَّدُ فِيهِ مَرْدَةِ الشَّيَاطِينِ فَلَا يَخْلُصُ فِيهِ إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ غَيْرِهِ، کہ اس میں سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہ پہنچ سکتے ہوں جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچتے ہیں۔
اور پانچویں خصوصیت بیان فرمائی کہ وَيُغْفَرْ لَهُمْ فِي آخِرِ اللَّيْلَةِ کہ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی احیا لیلۃ القدر کہ کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ فرمایا لا نہیں، ولیکن العامل انما یوفی اجرہ اذا قضا عملہ، فرمایا کہ نہیں بلکہ یہ بدستور ہے کہ جب مزدور کام ختم کر دے تو اس کی مزدوری دی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شب قدر کی فضیلت علیحدہ ہے اور رمضان کی آخری رات کا انعام علیحدہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر شب میں اللہ تعالیٰ جہنمی لوگوں کو اس سے آزاد کر کے جنت عطا فرماتا ہے، اور ہر مسلمان کے لیے شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ معزز و محترم سامعین گرامی، یوں تو رمضان المبارک کے فضائل بہت ہی وسیع ہیں جن کے لیے ٹائم بھی بہت کافی درکار ہے، تو انشاءاللہ رمضان المبارک میں ہر روز نماز ظہر کے بعد فضائل رمضان پر درس فضائل سنت بھی جاری ہے، اور آپ سب سے گزارش بھی ہے کہ 5 وقت مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لائیں اور فضائل رمضان پر اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے درس قرآن کو سماعت فرمائیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی پر نور گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت، دعا اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔